نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ سحر میں کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے، یعنی جب افطار کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت لیٹ نہ کرنا چاہیے، جلدی سے افطاری کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ حضرت سلمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کر لے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا، یعنی پاک بنایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو کہتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مسترد نہیں ہوتی، یعنی ایک بھی دعا جو ہے افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے افطار کے وقت جو ہے وہ ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب حضرات کی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح کی 20 رکعات سنت موقدہ ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، رمضان شریف میں قرآن کا ایک مرتبہ ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتدی تحمل نہ کر سکیں گے، برداشت نہ کر سکیں گے، تو پھر الف لام میم ترى کیف فعل سے اخیر تک 10 صورتیں پڑھی جائیں، ہر رکعت میں ایک صورت ہو، پھر 10 رکعت پوری ہونے پر انہی ہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، یا جو اور صورتیں چاہے پڑھ لیں۔ تراویح کا رمضان المبارک میں پورا مہینہ میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلاً 15 روز میں قرآن پاک مجید پڑھ لیا تو باقی دنوں میں بھی جو ہے وہ تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تراویح میں جماعت سنت اعلیٰ
تراویح میں جماعت سنت اعلیٰ الموقدہ ہے، اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔ تراویح کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، 4 رکعت کے بعد اس قدر توقف کرنا چاہیے جس قدر وقت نماز میں صرف ہوا ہو، لیکن مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں اکثر تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ جب 20 رکعت تراویح پڑھ چکے تو اس کے بعد وتر پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ اس حدیث میں ایک سند ضعیف ہے، لیکن چونکہ صحابہ اکرام اور تابعین کا مسلسل تعامل اس پر رہا ہے، اس لیے محدثین اور فقہ کے اصول کے مطابق یہ حدیث مقبول ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں، اس کے بعد جو ہے پھر وتر پڑھے جائیں۔ حضرت صاحب بن یزید اور یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 20 رکعت جو ہے تراویح وہ سب چاروں امام جو ہیں اس پہ متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح جو ہے پڑھی جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تراویح میں تلاوت قرآن پڑھنے سننے کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا۔ موقدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، اور وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ یعنی جو بندہ احتساب اور ایمان کے ساتھ دن کو روزہ رکھے اور رات کو جو شب بیداری کرے، شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ تراویح پڑھے، قرآن پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو رمضان کا روزہ جو ہے دن کو روزہ، رات کو شب بیداری، یعنی قرآن پڑھے، تراویح پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رات ہے اس میں جو ہے وہ دوسرے غیر ضروری کاموں میں اس کو صرف نہ کریں، جیسے کہ بیٹھ کے کوئی کھیل کھیلتے رہنا یا کوئی گیم کھیلتے رہنا یا کسی سینما میں جا کے فلمیں دیکھتے رہنا کہ بھائی دن کو میرا روزہ تھا، میں رات کو چلا جاتا ہوں جا کے سینما میں فلم دیکھتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہ برے عمل ہیں، یہ فضولیات سے بچیں۔ یعنی یہ اس کا کیا فائدہ ہوا کہ سارا دن آپ نے روزہ رکھا اور رات کو جو آپ فضولیات میں لگ گئے، جا کے آپ کوئی سینما میں چلا گیا، کوئی بیٹھ کے پتے کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھ کے گیمیں کھیل رہا ہے۔ یہ صرف دن کا روزہ نہیں ہوتا محترم ناظرین، یہ پورا مہینہ جو ہے بابرکت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت بابرکت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے دن کو روزہ رکھ لیا تو بہت میں نے تیر مار لیا۔ اس کی راتیں اور بھی زیادہ مبارک ہیں، راتیں اس کی اور بھی برکتوں اور رحمتوں والی ہیں۔ تو راتوں کو جو ہے اس کے آپ اللہ کی یاد میں بیٹھ کے ذکر کریں، تلاوت کریں، تراویح پڑھیں،
تو یہ نہیں ہے کہ دن کا روزہ رکھ لیا، جیسے ہی افطار ہو گیا تو آپ جو بندھے ہوئے تھے آپ فری ہو گئے یا آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یقین کریں رمضان کے دنوں سے رمضان کی راتیں زیادہ رحمتوں برکتوں والی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس صبح سے میں نے روزہ رکھا تھا تو ابھی افطار ہو گیا، مغرب کے ٹائم تو ابھی بس میں فارغ ہو گیا، میں آزاد ہو گیا، نہیں محترم ناظرین، اس کے بعد صحیح کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ صحیح رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو ہے اس پورے مہینے کا بہت قیمتی ہے، اس سے خوب فائدہ سے فائدہ اٹھائیں۔ درود شریف پڑھتے رہا کریں، سارا دن آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے تو آپ اس میں سارا دن درود شریف اپنی زبان کو درود شریف پہ لگائے رکھیں۔ پھر رمضان کے پہلے عشرے کی جو ہے دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی دوسرا عشرہ جو شروع ہوگا تو اس میں استغفار پڑھنا ہے، اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی دوسرا عشرہ ختم ہوئے گا، تیسرا شروع ہوئے گا تو اس میں ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو اس میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو جو ہے اللہ کی طرف لگا کے رکھیں، اللہ کی طرف ذکر اذکار میں لگا کے رکھیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔